ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. سماعت فرمائے. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن. یار یہ کیا بات ڈاکٹر بیٹھو میرا رات بھی تو کرو یار. مجھے نیند نہیں آتی رات بھر 13 برس سے. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانسے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترکے تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال. کیا کہنے. السلام علیکم عزیز دوستو. معروف شاعر جون ایلیا کو مداحوں سے بچھڑے ہوئے آج 21 برس بیت گئے. جون ایلیا کی شاعری کو معاشرے اور روایات سے کھلی بغاوت سے عبارت کیا جاتا ہے. دوستو منفرد اسلوب اور وصل و ہجر کی تلخیوں کو منفرد انداز سے بیان کرنے والے مشہور شاعر جون ایلیا کو مداحوں سے بچھڑے ہوئے آج 21 برس ہو گئے ہیں. منفرد اسلوب اور دمیلے لہجے کے شاعر جون ایلیا نے اردو ادب کو ایک نئی جت سے روشناس کیا تھا. آپ 14 دسمبر 1931 کو بھارتی شہر مروبہ میں پیدا ہوئے اور آپ کو انگریزی، عربی اور فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا. دوستو جون ایلیا کا پہلا شاعری مجموعہ شاید سن 1991 میں شائع ہوا جسے اردو ادب کا دیباچہ قرار دیا گیا. اردو ادب میں جون ایلیا کے نثر اور اداریے کو آج بھی باکمال تصور کیا جاتا ہے. ان کے شاعری مجموعوں میں یعنی گمان، لیکن، گویا اور گمان شامل ہیں. ان کی بیشتر تصانیف کو پذیرائی ملی جبکہ فمرود کے نام سے مضامین کی تصنیف بھی قابل ذکر ہے. دوستو منفرد نقطۂ نظر اور غیر معمولی عملی قابلیت کی بنا پر جون ایلیا ادبی حلقوں میں ایک علیحدہ مقام رکھتے تھے. جون ایلیا اپنی نوعیت کے منفرد شاعر تھے. اردو ادب سے جڑے شعراء کا ماننا ہے کہ جون ایلیا اپنی منفرد شاعری میں اکیلا ہی تھا. ان جیسوں کی اب دوبارہ توقع نہیں کی جا سکتی. شعراء کا ماننا ہے کہ جون ایلیا نے اپنے نگاروں پر چل کر شاعری کی. کچھ ادیبوں کا ماننا ہے کہ جون ایلیا ان نمایاں افراد میں شامل ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد جدید غزل کو فروغ دیا. وہ جون ایلیا کو میر اور محاذی کے قبیل کا انسان قرار دیتے ہیں. دوستو جون ایلیا کی شاعری کو معاشرے اور روایات سے کھلی بغاوت سے عبارت کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ان کی شاعری دیگر شعراء سے مختلف دکھائی دیتی ہے. دوستو انہیں معاشرے سے ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ شاعر کو وہ عزت و توقیر نہیں دی جاتی جس کا وہ حقدار ہے. زمانے میں الگ شناخت رکھنے والے جون ایلیا 8 نومبر سن 2002 کو انتقال کر کے انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا.